بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہم کراچی اسٹوڈیو سے کر رہے ہیں۔ کل یہاں پہ ایک بین الاقوامی تعلقات اور خارجہ امور پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے جس میں بھی شرکت کر رہا ہوں۔ کراچی میں آج جو ہی آئے ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو پی ایس ایل کا جو مینیا ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ ساری قوم جو ہے اور خاص طور پہ کراچی میں اس وقت پی ایس ایل کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو رہی، لیکن بڑی خوشی کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ کراچی جو کئی برسوں سے اندھیروں کا شکار ہو چلا تھا، ماشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی روشنیاں واپس آ رہی ہیں۔ قومی یکجہتی بھی یہاں پہ ہمیں اس کا بھی ثبوت مل رہا ہے، تو بڑی اچھی فیلنگ ہو رہی ہے، اور خدا کرے کہ یہ ہمارے جو احساسات ہیں اپنے اس خوبصورت شہر کے لیے، اس ملک کے لیے، یہ اسی طرح قائم رہیں اور ہمارا ملک اسی طرح ہی آگے بڑھتا رہے۔ تو آج یقین جانیے کہ پی ایس ایل دیکھ کر یہاں پہ جو رونقیں ہیں، جو جشن منایا جا رہا ہے، اس سے بہت آج خوشی ہوئی۔ تو ناظرین، آج بہت سے موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی، جو کہ اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، بیمار ہیں، اور آج بلاول زرداری ان سے ملاقات کرنے گئے تھے، اور ساتھ ساتھ میاں نواز شریف نے ایک سپریم کورٹ میں ایک اپیل بھی دائر کی ہے کہ ان کی طبیعت اب بہت خراب ہو رہی ہے تو ان کو ضمانت پہ رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنے علاج پہ توجہ دے سکیں۔ دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی یہ جو درخواست ضمانت کی اس کو مسترد کر دیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی ایسی طبیعت خراب نہیں ہے جو ضمانت کا متقاضی ہو۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ اب سیاست ہو رہی ہے، حکومت بھی کچھ سیاست کر رہی ہے، اپوزیشن بھی سیاست کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کیا جواب ہوتا ہے اس اپیل کے بعد۔ بنیادی طور پہ پہلا اسٹیپ جو ہے نواز شریف کے لیے وہ یہی ہے کہ ضمانت میں اگر رہا ہو جائیں تو پھر ای سی ایل کا مسئلہ بعد میں آئے گا، کیونکہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ہے۔ ایک دفعہ اگر سپریم کورٹ نے ضمانت پہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ رہا کر دیا تو پھر حکومت کے لیے بھی شاید کوئی وجہ نہ رہے کہ وہ ای سی ایل میں ان کا نام نہ ہٹائیں، یا پھر سپریم کورٹ بھی آرڈر کر سکتا ہے حکومت پاکستان کو۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ این آر او تو نہیں ہو رہا جو میری اطلاعات ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب باہر جا کر علاج کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ لنڈن میں علاج کروانا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں چونکہ ان کی جو پہلے کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی تھی تو وہی ڈاکٹرز وہاں کے جو ہیں وہ بہتر ان کی صورتحال کو سمجھتے ہیں، اس لیے بہتر ان کے لیے یہی کہ وہاں جا کے علاج کروائیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے ناظرین کہ یہاں اگر علاج کروائیں گے تو جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ان کی بیماری سے متعلق وہ تو فوراً عوام میں آ جائیں گی۔ لنڈن میں جو ہے علاج کروانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو کمپلیکیشنز بھی اگر ہیں بیماری میں، یا جو بیماری کے ان کے اس وقت حالات ہیں، کیا نوعیت ہے بیماری کی، وہ ڈیٹیلز لنڈن میں رہ کر ان پہ کنٹرول رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں وہ چاہے پنجاب کارڈیالوجی کا انسٹیٹیوٹ ہو یا کوئی اور، یہاں پنڈی میں یا اسلام آباد میں جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ اس قسم کی انفارمیشن کو رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ بہرحال پبلک ڈومین میں آ جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن نواز شریف صاحب بہرحال مختلف متضاد خبریں مل رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے بہت سیریس حالات ہیں، لیکن حکومت کا خیال ہے کہ انہوں نے تو تمام چیزیں ان کو جس ہاسپٹل میں وہ چاہتے ہیں پاکستان میں، ہم ان کا علاج وہاں کروانے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر یہ معلوم نہیں کہ نواز شریف صاحب کیوں بضد ہیں کہ ان کا علاج یہاں نہ ہو۔ تو ایک پالیٹکس ہے، اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس وقت ملزم کے طور پہ نہیں، مجرم کے طور پہ کوٹ لکھپت جیل میں ہیں وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب۔ تو ان کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں، بٹ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو ایک خاص ٹریٹمنٹ دی جائے۔ لیکن انسانیت کے ناطے اگر ان کا علاج واقعی صرف لنڈن میں ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب کی سیاست اس وقت یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ بالکل مستقل طور سے پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ سپریم کورٹ ان کی جو درخواست ہے اس پہ کیا فیصلہ سناتی ہے۔ ناظرین، ایک اور معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کی اہمیت بڑی بڑھ جائے گی، خاص طور پہ مئی میں جب فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کا اجلاس ہوگا سری لنکا میں۔ ہمارے فائنانس منسٹر نے جو FATF کے پریزیڈنٹ ہیں مارشل بلنگسلی،
جو امریکن نیشنل ہیں ان کو ایک خط لکھا ہے کہ بھارت جو اس وقت کو چیئر ہے، شریک چیئر ہے ایشیا پیسیفک گروپ کا، اس کو وہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ جو پاکستان کا معاملہ ہے اس میں آبویسلی اگر کوئی انڈین کوئی کو چیئر ہو تو پھر وہ سبجیکٹیویٹی آ جاتی ہے، اس میں وہ جو ایک آبجیکٹیویٹی ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی، اور پھر وہ کو چیئر کے طور پہ جو FATF کے ایشیا پیسیفک گروپ کی جو کارروائیاں ہیں اس کو وہ جو ہیں بھارتی جو کو چیئر ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تو اسد عمر صاحب نے یہ خط لکھا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں جو امریکن ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایشیا پیسیفک گروپ کی ناظرین میٹنگ ہونی ہے سری لنکا میں مئی کے مہینے میں، اور پھر پلینری ہوگی FATF کی جون کے مہینے میں امریکہ میں۔ اب یہ بڑا مشکل معاملہ ہو گیا، کیونکہ اس وقت جو ہم نے پہلے بھی پچھلے پروگراموں میں کہا تھا کہ اب بھارت کی جو ساری کوششیں ہیں وہ ملٹری ڈومین سے نکل کر اور سفارتی محاذ پہ آ گئی ہیں، اور پہلا جو چیلنج وہ ایک تو مسعود اظہر والا معاملہ چل رہا ہے UN سیکیورٹی کونسل میں بھی، وہاں بھارت نے چائنا پہ پریشر رکھا ہوا ہے، امریکہ کے تھرو بھی، بائیلیٹرلی بھی، کہ جو ٹیکنیکل ہولڈ ہے جو چائنا نے پچھلے 3 دفعہ بھی لگایا اب اس دفعہ وہ آبجیکٹ نہ کرے اور مولانا مسعود اظہر کو گلوبل دہشت گرد قرار دے دیا جائے۔ یہ 12 مارچ تک، یہ بلکہ کل ہی آخری دن ہے میرے خیال میں، اگر کل نہ ہوا تو پھر اگر ٹیکنیکل ہولڈ چائنا نے نہ لگایا تو پھر جو ہے مولانا مسعود اظہر گلوبل ٹیررسٹ قرار دے دیے جائیں گے۔ ادروائز اگر ٹیکنیکل ہولڈ چائنا نے لگا دیا تو پھر صورتحال بیک ٹو اسکوئر ون ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا، ہم پاکستان اور چائنا کے درمیان اس وقت مشاورت بھی جاری ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہاں جہاں ہم نے یہاں اسٹیپس لیے ہیں جیش محمد کے خلاف بھی، لشکر طیبہ، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، تو اب ہمارا رویہ UN سیکیورٹی کونسل میں کیا ہوتا ہے؟ اگر جیش محمد بینڈ ہے، پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، تو پھر ہم جیش جو ان کی قیادت ہے مولانا مسعود اظہر، ان کو کس طرح ہم جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اس وقت معاملات جو ہیں کافی ان دا سینس یہ ہے کہ کافی مشکل ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ سارا جو معاملہ یہ شروع ہوا وہ پلوامہ سے ہوا، اور بھارت پلوامہ کو ایک ٹیرر ایکشن کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے یہ ٹیرر نہیں ہے، کیونکہ ایک کشمیری نے یہ ملٹری ٹارگٹ کو ٹارگٹ کیا، SPRF کے جو وہاں پہ تھے وہ مارے گئے، ہلاک ہوئے، تو یہ کوئی ٹیرر ایکشن نہیں ہے، لیجیٹیمیٹ اسٹرگل کا حصہ ہے جو کہ انٹرنیشنل قوانین میں بھی اس کی اجازت ہے۔ تو ہمارے لیے اگر ہم اس وقت مولانا مسعود اظہر، اگر چائنا ٹیکنیکل ہولڈ نہیں رکھتا اور مولانا مسعود اظہر جو ہیں وہ گلوبل ٹیررسٹ قرار دے دیے جاتے ہیں، تو پھر ہمارا جو نیریٹو ہے کشمیر سے متعلق اور کمزور ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے بڑی مشکل سی سچویشن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہلے تو نیو یارک میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر FATF میں۔ جہاں تک FATF کا تعلق ہے ناظرین، میں یہ پوچھنا چاہوں گا حکومت پاکستان سے، یہ لیٹر تو ٹھیک لکھ دیا، بڑا اچھا کیا، اور یہ منظر عام پہ بھی لے آئے اس کو، لیکن کویسچن یہ ہے کہ 37 اور بھی ممبرز ہیں FATF کے بھارت کے علاوہ، آیا ہم نے کوئی لابنگ ان کے ساتھ بھی کی ہے؟ اور پھر لابنگ کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر لابنگ کی، ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا لابی کر رہا ہے FATF میں، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان جون کے مہینے میں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں آ جائے، تاکہ جو ہمارے ہاں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں یا تھوڑی بہت ہماری راہیں کھل رہی ہیں اقتصادی طور پہ وہ دوبارہ سے بند ہو جائیں، کیونکہ بھارت نہیں چاہتا، اور میں کئی بار اپنے پروگرامز ناظرین آپ سے کہہ چکا ہوں کہ بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی کمزور رکھا جائے، اس کی جو CPEC ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے، تاکہ پاکستانی اکنامکلی مستحکم نہ ہو پائے۔ یہ ہمیشہ سے بھارت کا ایک آبجیکٹو رہا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی اس میں جو ہے ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھارت کیوں کر رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں بھارت کے مقاصد کیا ہیں، لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کیا ہیں، لیکن ہم نے کیا لابنگ کی ہے، ہم نے کاؤنٹر لابنگ کیا کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ آیا لوگ ہماری بات سن رہے ہیں؟ جو ہم نے یہاں پہ اقدامات اٹھائے ہیں لوگ ان کو تسلی اور اطمینان بخش قرار دے رہے ہیں، یا پھر کچھ اور معاملات ہیں جس کی وجہ سے دنیا ابھی تک کنونس نہیں ہے ہمارے نیریٹو سے؟ FATF میں ناظرین 38 ممبرز ہیں، جس میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک ہیں، ان میں چائنا، ترکی اور ملیشیا، اور سعودی عرب ابھی آبزرور ہے، وہ ممبر نہیں ہے،
لیکن وہ جو گلف کوآپریشن کونسل ہے وہ ممبر ہے FATF کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 3 ممالک ہیں خاص طور پہ، یا جو ٹرکی، ملیشیا اور چائنا، یہ کس حد تک ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں بنیادی طور پہ 4 ممبرز کی سپورٹ چاہیے کنسنسس کو توڑنے کے لیے۔ یہاں ایک ممبر نہیں، FATF میں 4 ممبرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ملیشیا کے پرائم منسٹر انٹرسٹنگلی پاکستان آ رہے ہیں 23 مارچ کی تقریبات میں، اس میں ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے، تو ملیشیا کے ساتھ تو ہم بات چیت کر سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم مہاتر جو ہیں وہ پاکستان کو فلی سپورٹ کریں گے۔ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، چائنا اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہے FATF کا ناظرین، اور پھر جب امریکہ کی صدارت ختم ہوگی اگلے سال، اس سال 30 جون کو، تو 1 جولائی کو چائنا ول ٹیک اوور ایز دا پریزیڈنٹ۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے اگر فیصلے ہونے ہیں تو یہ جون میں ہونے ہیں، اور اس وقت امریکہ پریزیڈنٹ ہے FATF کا، اور 1 جولائی سے چائنا کو یہ پریزیڈنسی ملے گی۔ تو ہمارے لیے جو ٹائم از آف دا ایسنس ایز اے سے ان انگلش، ہمارے لیے وقت جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت نے ایک انٹینسو لابنگ کی ہوگی، ریچ آؤٹ کیا ہوگا UK کو، فرانس کو، جرمنی، ایون امریکہ۔ آج ہمارے وزیر خارجہ کی جو وہاں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں US جان بولٹن کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو ہوئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں بھی یہ معاملہ اٹھایا ہوگا اور امریکہ سے بھی کہا ہوگا کہ آپ یہ تھوڑا سا احتیاط کیجیے اور پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹائیے، تاکہ جو ہمارے اقتصادی معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ امریکہ اور بھارت کی پارٹنرشپ ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ اب امریکہ کس حد تک جا سکتا ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے میں، یہ اب دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ ہمارے افغانستان میں ہم ان کو تھوڑا بہت فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو امریکہ کو ایک لحاظ سے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ہماری یقیناً ضرورت ہے، لیکن چونکہ ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بڑے قریبی ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کے ساتھ ہے، تو وہ بھی ایک ایریٹنٹ ہے۔ تو امریکہ بھی اس وقت کہیں نہ کہیں ہم پہ پریشر ڈالے رہنا چاہتا ہے تاکہ ہم افغانستان کے کانٹیکس میں ان کی مزید سپورٹ کریں، اور یہ ایک معاملہ ہے، چلتا رہتا ہے، کبھی اس سائڈ سے پریشر ڈالا، کبھی اس سائڈ سے پریشر ڈالا، تاکہ پاکستان کو پریشر ہی میں رکھیں تاکہ وہ افغانستان میں بھی امریکہ کی مدد کر سکے۔ تو یہ بہت بنیادی جو اس وقت سوالات ہیں، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ FATF میں خدا نخواستہ اگر ہم بلیک لسٹ میں ناظرین شامل ہو گئے تو ہمارے لیے جو اقتصادی معاملات ہیں، ہماری جو اکنامک انٹرسٹ ہیں، وہ یقیناً ہرٹ ہوں گے۔ تو ہمیں اس صورتحال سے بچنا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے اتھارٹیز ہیں، ہماری جو گورنمنٹ ہے، وہ ان سارے معاملات کو سمجھتی ہے، اور ایک انٹینسو، جس میں نے پہلے عرض کیا، انٹینسو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آئیں گے اور تھوڑا بہت بات کریں گے جو بھارت میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان کی ذرا بات کرتے ہیں، اور پاکستان پہ ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور بھارت کے الیکشن میں منتخب کون ہوگا اس سے بھی آج میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، جو میری اسیسمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اور پروگرام کے آخری حصے میں اب آپ کی کالز بھی لیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، دوبارہ خوش آمدید آواز پاکستان میں۔ ناظرین، کل بھارت کے جو الیکشن کمیشن ہے اس نے انتخابی شیڈیول کا اعلان کیا ہے، اور 7 فیزز میں یہ الیکشنز ہوں گے، 11 اپریل سے لے کر 19 مئی تک، اور پھر 23 مئی کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اس وقت بھارت میں، اور جب یہ اعلان ہوتا ہے بھارت میں، تو پھر جو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ انووک ہو جاتا ہے، وہ اس پہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پارٹی بھی، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرے گی، خاص طور پہ جو حکومت میں جو پارٹی حکومت میں ہے، کوئی ایسا انڈیوسمنٹس نہیں دے گی، کوئی ایسا پالیسی ایشو پہ بڑا اعلان نہیں کرے گی جس سے یہ معلوم ہو کہ جو پارٹی ہے حکومتی وسائل کا استعمال کر رہی ہے یا لوگوں کے ووٹ کو خریدنا چاہتی ہے پالیسی ایشوز کے تحت۔ تو ایک بڑا زبردست یہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو کہ 1960 میں کہیں شروع ہوا کیرلا سے۔ وہاں پہلے اس اسٹیٹ میں کیا گیا، اس کے بعد پھر آہستہ 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 اب یہ ایک قسم کی پریکٹس بن گئی، حالانکہ اس کا
بھارت کے آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب یہ بہرحال ایک پریکٹس بن گئی ہے، ایک نارم بن گیا ہے، اور اب جو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی بڑی سختی سے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن از آل پاورفل۔ الیکشن کمیشن جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے، رزلٹ نہیں نکل آتا، اس وقت تک ہر بات جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا اس کا پورا اختیار ہے کہ کس طرح جہاں کہیں بھی کوئی پارٹی بھی جو ہے وہ غلط طریقے سے الیکشن جیتنا چاہتی ہے، پیسہ لگاتی ہے، بے شمار برائبز دیتی ہے، تو الیکشن کمیشن حرکت میں آتا ہے اور وہ باقاعدہ نوٹس لیتا ہے۔ تو یہ بھارت کو الیکشن کمیشن ہے بہت ہی طاقتور ہے، اور خاص طور پہ الیکشن سے ایک مہینہ پہلے جب یہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ امپلیمنٹ شروع ہو جاتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن، پھر تو ان کے پاس فل اتھارٹی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو چونکہ ایک انٹرم سیٹ اپ آ جاتا ہے 3 مہینے کے لیے، تو اس میں ہمارا ہاں ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ جو ہے کچھ اچھی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں دوسرے ممالک سے، اور یہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ناظرین، اب اس الیکشن میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، بنیادی جو 2-3 چیزیں ہیں اس کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ ایک تو جو اکنامک ریفارمز تھے، چاہے وہ اربن ایریاز میں یا رورل ایریاز میں، اس میں جو بی جے پی کی حکومت ہے، وزیر اعظم مودی، وہ اتنی خاطر خواہ کامیابیاں حاصل نہیں کر پائے۔ جو انہوں نے جاب جنریشن کا وعدہ کیا تھا کہ ہر سال اتنی ملازمتیں ملیں گی، وہ نہیں ہو سکا۔ تو اکنامکلی جو پرفارمنس ہونی چاہیے تھی اس حکومت کی، وہ نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی بہرحال جو گروتھ ریٹ ہے وہ 6% سے زیادہ ہی رہا، تو جس کی وجہ سے تھوڑا بہت فیس سیونگ مل جاتی ہے پرائم منسٹر مودی کو۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پلوامہ کا واقعہ ہوا، اس سے بھی بہت مسائل ہوئے، خاص طور پہ جو بھارت کے پائلٹ تھے ان کو ہم نے گرفتار کیا۔ اس سے کافی ایک جو پلوامہ کا انیشلی ہم سوچ رہے تھے کہ 26 تاریخ کو جب بھارتی جہازوں نے بالاکوٹ پہ سو کالڈ ٹارگٹ کیا، تو اس سے ایک بڑی ایک اپ بیٹس تھی، انوائرمنٹ تھی بھارت میں، اور پرائم منسٹر مودی واز ویری اپ بیٹ کہ دیکھیے میں نے کیا کر دیا۔ لیکن اگلے ہی دن حساب برابر ہو گیا، تو اس سے تھوڑا بہت جو ہے ایک ریئلٹی چیک ملا بھارت کو اور پرائم منسٹر مودی کو۔ لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں ناظرین کہ جو اس وقت جو اوپینین پولز بھی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم مودی یا بی جے پی اکثریت سے اس بار بھی انتخابات جیت جائے گی، اور اس کی بنیادی وجہ ناظرین یہ ہے کہ ہمیں نیشنل لیول پہ راہل گاندھی جو ہیں وہ ایک ینگ ہیں، 40s میں ہیں، لیکن ابھی وہ اپنا نام اس طرح نہیں بنا سکے کہ ان کو لوگ ایز وزیر اعظم دیکھیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر جو ہے کانگریس کا جو ریجنل پارٹیز ہیں، خاص طور پہ ممتا بینرجی ویسٹ بنگال میں، یا آپ لے لیجئے بہار میں آ جائیے، وہاں پہ نتیش کمار ہیں، پھر اڑیسہ میں تو پتنائک جو ہیں انہوں نے بی جے پی کے ساتھ کر لیا الائنس، اس طرح تامل ناڈو میں بھی لگتا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ الائنس ہو جائے گا۔ تو ریجنل جو پارٹیز ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہونے والا ہے اس الیکشن میں۔ اسی طرح اتر پردیش میں جو سماج وادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی ہے، مایاواتی کی اور اکھلیش یادو کی، انہوں نے الائنس کر لیا ہے۔ تو ان سارے جو ریجنل الائنسز میں خاص طور پہ اتر پردیش میں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کانگریس جو ہے یا راہل گاندھی نے بالکل جو ہے اعلان کیا کہ ہم اکیلے یہاں پہ الیکشن لڑیں گے۔ اتر پردیش ناظرین بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے، تقریباً 20 کروڑ کی آبادی ہے، پاکستان جتنی لگ بھگ آبادی ہے وہاں پہ، اور یہ سب سے بڑی اسٹیٹ ہے، اور یہاں پہ تقریباً 80 سیٹیں ہیں لوک سبھا کی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ تو لگتا ناظرین بنیادی طور پہ یہی ہے کہ بی جے پی، پرائم منسٹر مودی ری الیکٹ ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لاسٹ ٹائم 2014 میں جو اکثریت تھی، 2072 سیٹیں انہوں نے لی تھیں، آیا وہ برقرار رکھتے ہیں وہ اکثریت، یا کم ہوتی ہے یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یو نیور نو۔ جس قسم کے الائنسز، ریجنل الائنسز بن رہے ہیں، اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بی جے پی ایک کمفرٹیبل میجورٹی بھی لے لے۔ تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت تو یقیناً ہے، کیونکہ سیاست میں انتخابات پہ آخری وقت تک کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ
بائی اینڈ لارج یوں لگتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں ان کی جو پارٹی ہے بی جے پی وہ دوبارہ منتخب ہو جائے گی۔ اس وقت ایک دو ایشوز اور بھی ہیں، رام مندر کا بڑا امپورٹنٹ ایشو چل رہا ہے، اس پہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے بھارت کی اس نے ایک میڈیشن ٹیم بنا دی ہے، 3 ممبر ٹیم، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کمیونل پرابلمز ہوں، فیتھ کے ایشوز ہوں یا اس قسم کے ایشوز ہوں تو سپریم کورٹ بھی بے بس ہے، وہ بھی کوئی فیصلہ قانون کی رہنمائی میں نہیں دے سکتی، اور انہوں نے ایک میڈیشن ٹیم بنا دی ہے کہ آپ جی میڈییٹ کریں بٹوین دا 2 پارٹیز۔ یہ بھی ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے ہاتھ اوپر کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی آپ لوگ خود ہی میڈییٹ کریں، ہم اس بارے میں کوئی قانونی طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال شاید ان کی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہو کہ اگر فیصلہ ہم نے کر دیا تو شاید کمیونل مسائل اور بڑھیں، کمیونل رائٹس ہو جائیں، فساد کی صورتحال بھارت میں ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے شاید یہ میڈیشن کا راستہ اپنایا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ میڈیشن بھی کہاں تک جاتی ہے۔ جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً اب سال ہو گیا ہے، بلکہ سال سے بھی زیادہ، کہ سال تقریباً کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں گورنر رول لگایا تھا، اب پریزیڈنشل رول وہاں پہ ہے، لیکن وہاں پہ الیکشنز اناؤنس نہیں کیے الیکشن کمیشن نے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ الیکشن ابھی وہاں نہیں ہو سکتے، لیکن لوک سبھا کے الیکشنز وہاں پہ 6 سیٹیں ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی، وہاں بہرحال انتخابات ہوں گے۔ پچھلی دفعہ جب انتخابات ہوئے تھے ان 6 سیٹوں پہ تو 6 میں سے 3 سیٹیں بی جے پی نے جیتی تھی ناظرین، اور 3 سیٹیں محبوبہ مفتی یا اس وقت مفتی جو تھے ان کے والد صاحب، ان کی جماعت نے جیتی تھیں 3 سیٹیں۔ تو کانگریس یا اور دوسری پارٹی سے کوئی سیٹ نہیں ملی تھی لوک سبھا میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ الیکشنز میں کیا ہوتا ہے۔ تمام پارٹیز جو ہیں، کانگریس اور دوسری نیشنل کانفرنس، سب پارٹیز ایکٹیولی اب ہیں، پر دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ مظالم جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں آپ سب جانتے ہیں کیا حالات ہیں اس وقت، ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، حریت لیڈرشپ کو سمن کیا گیا ہے نیو دہلی میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کہ آپ کے خلاف کیسز ہیں، میر وائس کو بھی سمن کیا گیا ہے، اسی طرح گیلانی صاحب کے شاید بیٹے ہیں یا داماد ہیں ان کو بلایا گیا ہے۔ تو اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حالات بڑے خطرناک موڑ پہ ہیں ناظرین، اور پاکستان کو تھوڑا بہت سمجھنا پڑے گا کہ ہم جو اس وقت ایک دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے مظالم ہو رہے ہیں، اور اسی تنازع کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا، تو کتنا ضروری ہے اس تنازع کو حل کرنا۔ اب ہماری ڈپلومیسی کہاں جاتی ہے آئی ڈو ناٹ نو، لیکن میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ایک اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر ہمیں اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ جب ہم اس کو اہمیت دیں گے اس ایشو کو، تو دنیا بھی اس کو اہمیت دے گی۔ ابھی آپ دیکھیے پلوامہ کے بعد کیا ہوا، بنیادی طور پہ دنیا نے بھارت ہی کا نیریٹو ایکسیپٹ کیا کہ ایک ٹیرر ایکشن تھا، اور ڈی ایسکلیشن کے لیے لوگ انوالو ہوئے، لیکن کسی نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا، سو مچ سو کہ OIC کا جو ڈکلیریشن تھا ابو دھابی کا، اس میں جموں اور کشمیر کا پہلی دفعہ ذکر ہی نہیں ہے۔ تو UAE نے بھی اپنی دوستی کسی حد تک بھارت کے ساتھ نبھائی، اور پھر سشما سوراج کو بھی انوائٹ کیا، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہم سے کنسلٹ کیے بغیر۔ تو ہماری ڈپلومیسی میں، سفارتکاری میں کہیں کہیں بہت سیریس گیپس نظر آتے ہیں ناظرین مجھے، کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ اور بھارت کے حوالے سے۔ پھر ہم جب تک ان گیپس کو ہم پلگ نہیں کریں گے اس وقت تک، اور ایک کنسسٹنٹ طریقے سے ایک ٹریجیکٹری ہمارے پاس نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم یہ کچھ یہاں پہ کام کر لیا کچھ وہاں کر لیا، اس کا وہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہمیں ایک کیلیبریٹڈ طریقے سے، میجرڈ طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اور ایک ویل انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگی اس وقت ہم یہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے انٹرنیشنل فرنٹ پہ۔ مجھے بہرحال بڑی خوشی ہوئی ناظرین کہ ہمارے وزیر اعظم نے ایران کے پریزیڈنٹ حسن روحانی کو فون کیا اور ان کو بتایا سچویشن کا۔ میں پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ایران کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کو وقت ملے گا اور وہ ایران کا بھی دورہ عنقریب کریں گے۔ جہاں اور دورے ہو رہے ہیں تو ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں بھی جانا چاہیے، اور یہ امپورٹنٹ ایک میسج ہوگا کہ ہم نیوٹرل ہیں، نیوٹرلٹی ان دا سینس کہ ہمارے تعلقات سعودی عرب کے لیے، UAE کے لیے، وہ ایران کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے اپنے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ یہ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں۔ تو یہ ایک اگر وزٹ ہو جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔
دوسری طرف عمران خان نے آج ایک کسی تقریر کر رہے تھے، بڑی انٹرسٹنگ اور اچھی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں، کہ اربنائزیشن جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اس کے تھوڑا بہت اس کو روکنا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اب ورٹیکلی ہم ڈیولپ کریں گے، یا کہ دو کنال کے گھر نہیں بنیں گے، اب ہم بڑی بڑی بلڈنگز اسکائی ہائی بلڈنگز بنیں گی، تاکہ جو شہر پھیل رہے ہیں وہ نہ پھیلیں، جو اربنائزیشن ہو رہی ہے وہ نہ ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں بڑا بڑی سوچ ہے، تاکہ جو اربنائزیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ ان سے ہم ان کو ایڈریس کر سکیں، پھر اس طرح ہم رورل ایریاز میں بھی ترقی لے کر جائیں، وہاں ضرورت ہے ہاسپٹلز کی، وہاں ضرورت ہے تعلیمی اداروں کی، تاکہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں شہروں کی طرف وہ آنا بند ہو جائے۔ اگر ان کو تمام سہولیات اپنے گھر پہ ملیں گی، اپنے گاؤں میں ملے گی، اپنے علاقوں میں ملے گی، تو وہ کیوں شہر آئیں گے؟ تو شہر تبھی لوگ آتے ہیں وہاں جب اپرچونٹیز نہیں ہوتی، ملازمتیں نہیں ملتی، کاروبار نہیں ہوتا، یا فیسلٹیز نہیں ہوتی، تو تب لوگ شہر کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہی ہے کہ عمران خان ہمارے وزیر اعظم کو اس بات کا ادراک تو ہے، اب یہ چیزیں کس طرح آگے چلیں گی یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ اقتصادی طور پہ اس وقت ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی حل نہیں ہوئے، بڑی مشکلات ہیں ابھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال چاہیے ہمیں یہ ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے، ابھی بہت سے مسائل ہیں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ IMF جب ہم پیکج لے لیں گے جولائی میں، تو اس کے بعد کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھنے کے لیے ہوگی۔ تو ناظرین، یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تو ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کو لائن پہ لوں، میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو احتجاج ہو رہے ہیں، دیکھیے کیا جذبہ اور کیا وہاں پہ حالات ہیں اس وقت۔ ناظرین، کشمیری اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک ان کی جو یہ تحریک ہے، جد و جہد ہے، اس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب؟ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟ سلیم آباد بات کر رہا ہوں، آپ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم۔ سلیم صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ شکر، آج تو ماشاء اللہ بہت آپ ہینڈسم لگ رہے ہیں، اسمارٹ ماشاء اللہ۔ آج میں کراچی اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، اس لیے شاید۔ ایسا رہتا ہے کہ یہ تو آج ہندوستان میں آج یا کل مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگ گئی ہے، تو پاکستان اس بارے میں بولتا ہے کہ سعودی عرب کو بولنا چاہیے، UAE کو بولنا چاہیے، جو مسلم کنٹری ہیں، ایک لفظ بھی بولتے وہ، اس طرح تو سارے مسلمان بیچارے کسی دور آئے گا۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان دیکھیے، مسلمان ٹھیک ہے، ہم ایک امت تو ہیں، ہم بھائی ہیں قرآن کی روح سے، لیکن ہم ایک قوم تو نہیں ہے نا، کیا کیا جائے؟ اب ہمارے اپنے مفادات بھی ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ تو غلط ہے نا سارے سے، غلط تو ہے، غلط ہے، صحیح ہے، حقیقت یہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ ہاں، کیونکہ اب وہ مسلمان کو ہمارا جیت کہتی ہے کہ جسم کا ایک مسلمان ہوتا ہے، بالکل عزت ہوگی، پوری جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ ایبسولوٹلی نہیں، آپ بالکل ٹھیک بجا فرما رہے ہیں، لیکن بہرحال بین الاقوامی سیاست کی اپنی حقیقتیں ہیں، اور وہی حقیقتیں جو ہیں وہ آپ کی جو پالیسیز ہیں ان کو گورن کرتی ہیں، ان کو ڈائریکٹ کرتی ہیں۔ بنیادی طور پہ ہر قومی ریاست کے اپنے مفادات ہیں، اور انہی مفادات کو سامنے رکھ کے ہم اپنا لائحہ عمل بناتے ہیں۔ اس وقت پاکستان ایک بڑی اہم پوزیشن، پاکستان کوئی عام ملک بھی نہیں ہے، پاکستان ایک بڑا اہم ملک ہے، ہماری مسلم دنیا میں ہماری بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمیں ناظرین کیا کرنا ہے؟ ہمارا اس وقت جو بنیادی فوکس ہے وہ ہمارا اکنامک جو ہے اس پہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اکنامکلی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، یہاں پہ انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی، ٹریڈ بڑھنا شروع ہوا،
تو پھر دوسرے لوگوں کا انٹرسٹ یہاں ہمارے ملک میں پیدا ہوگا اور مثبت انٹرسٹ پیدا ہوں گے. تو یہی بنیادی ہے کہ اقتصادی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو ناظرین کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی, کراچی سے ہی پروگرام ہوگا کل بھی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.